آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ الوافی بما فی الصحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث پہ مشتمل ایک عظیم کتاب 10 مقاصد میں تقسیم ہے۔ ان مقاصد میں سے 10واں اور آخری مقصد الفتن، فتنوں کے بارے میں ہے، اور اس آخری مقصد میں کئی ایک ابواب ہیں۔ ان میں سے دوسرا باب ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ باب ہے الفتنۃ التی تموج کموج البحر۔ یہ باب اس فتنے کے بارے میں ہے جو سمندر کے موجوں کی طرح اضطراب پیدا کرے گا، اور اس میں حدیث نمبر ہے 1916 1916۔ اس حدیث کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، باقی آدھا حصہ آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ وزاد فی روایت لمسلم، اور امام مسلم کی روایت میں اضافہ آیا ہے۔ قال حذیفہ کہتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، یقول، آپ فرما رہے تھے، تورد الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، فتنے دلوں پہ ڈال دیے جائیں گے، فتنے دلوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، کالحصیر، چٹائی کی طرح، عودا عودا، ایک ایک تنکا۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ اس جملے کا مطلب بیان کرتے ہوئے علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں۔ ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ فتنے ظاہر ہوں گے، مسلمانوں کے درمیان مخالفتیں ہوں گی، لڑائیاں ہوں گی، اور ان فتنوں کا اثر دلوں پہ بھی ظاہر ہوگا، بالکل ایسے ہی جیسے جب کوئی کسی چٹائی پہ سوتا ہے تو چٹائی کے تنکوں کے، چٹائی کے پتوں کے، چٹائی جن چیزوں سے بنتی ہے ان چیزوں کے نشانات سونے والے کے جسم پہ ہوتے ہیں، ایک ایک تنکے کا نشان ہوتا ہے۔ چٹائی کے ایک ایک تنکے کا نشان جسم پہ موجود ہوتا ہے، جبکہ کوئی چٹائی پہ سوئے اور اس نے قمیض وغیرہ نہ پہنی ہو۔ تو ایسے ہی جب فتنے ظاہر ہوں گے تو ان کے اثرات دلوں پہ ظاہر ہوں گے۔ تو آپ فرما رہے ہیں کہ تورد الفتن علی القلوب، فتنے دلوں پہ ڈالے جائیں گے، دلوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے، چٹائی کی طرح، عودا عودا، ایک ایک تنکا، یعنی کہ ہر تنکا جسم پہ اثر ڈالتا ہے، نشان چھوڑتا ہے جب آپ چٹائی پہ سوتے ہیں، ایسے ہی ایک ایک فتنہ دل پہ اپنے اثرات چھوڑے گا۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ چٹائی بنانے والا جب چٹائی بناتا ہے تو وہ ایک تنکا پکڑتا ہے اور اسے چٹائی کا حصہ بنا دیتا ہے، اور ساتھ ہی دوسرا تنکا پکڑ لیتا ہے۔ تو فتنے جو پیش آئیں گے وہ بھی ان تنکوں کی طرح ہوں گے، جیسے چٹائی بننے والا ایک تنکا پکڑتا ہے، اسے چٹائی میں بن دیتا ہے اور ساتھ ہی دوسرا تنکا پکڑ لیتا ہے، ایسے ہی فتنے، ایک فتنے کے بعد دوسرا فتنہ سامنے آئے گا، فتنوں کی بھرمار ہوگی، مسلسل فتنے سامنے آئیں گے۔ تو تورد الفتن القلوب، تو فتنے دلوں کے سامنے پیش کیے جائیں گے چٹائی کی طرح، عودا عودا، ایک ایک تنکا۔ فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، تو جس دل میں اشربها، یہ فتنہ داخل ہو گیا،
جس دل نے اس فتنے کو قبول کر لیا، اشربا یعنی کہ سیراب کر دیا گیا، جو بھی دل ان فتنوں سے سیراب کر دیا گیا، جس دل میں بھی یہ فتنے داخل کر دیے گئے، جس دل نے بھی ان فتنوں کو قبول کر لیا، نکت فیہ نکتۃ سودا، اس دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا نور جو ہے وہ کم ہو جائے گا۔ وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا، اور جو بھی دل انکرہا، ان فتنوں کو منکر جانے، برا جانے، رد کر دے، مسترد کر دے، ریجیکٹ کر دے، نُکِتَ فِیہ نُکتۃ بیضاء، اس دل میں ایک سفید نقطہ ڈال دیا جائے گا، حتی تصیر علی قلبین، یہاں تک کہ یہ فتنے دو طرح کے دلوں کے سامنے آئیں گے، حتیٰ کہ یہ فتنے دو طرح کے دلوں پہ واقع ہوں گے۔ تصیرہ ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا کہ یہ فتنے ہوں گے علی قلبین، دو طرح کے دلوں پہ، ایک دل سفید اور ایک دل سیاہ، اور دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ تصیرہ یعنی کہ دل جو ہوں گے وہ دو طرح کے دل ہوں گے، نتیجہ ایک ہی نکلے گا، لیکن تصیرہ کا فاعل کس کو بنانا ہے؟ تصیرہ سے مراد کیا چیز ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد دل ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فتنے ہیں۔ تو حتیٰ تصیر علی قلبین، یعنی کہ فتنے دو طرح کے دلوں پہ واقع ہوں گے۔ دوسرا معنی کہ دل جو ہیں وہ دو طرح کے ہو جائیں گے۔ تو اب پہلا معنی لیتے ہیں مراد کہ حتیٰ تصیر علی قلبین، حتیٰ کہ فتنے واقع ہوں گے دو طرح کے دلوں پہ، علی ابیض، نمبر ایک سفید دل پہ، سفید دل جو ایمان کی روشنی کے ساتھ سفید ہوگا، مثل الصفا، یہ دل جو ہوگا چکنے پتھر کی طرح ہوگا۔ کیا مطلب؟ فتنہ آیا اور یہ دل چونکہ چکنے پتھر کی طرح ہے، تو یہ فتنہ اس دل کے ساتھ معلق ہو جائے، اس کے ساتھ لگ نہیں سکے گا، جڑ نہیں سکے گا، بلکہ دائیں بائیں ہو جائے گا۔ وہ دل اس فتنے کے اثرات کو قبول نہیں کرے گا۔ فلا تضرہ فتنہ، تو اس دل کو کوئی بھی فتنہ نقصان نہیں دے سکے گا، ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان و زمین رہیں گے۔ والآخر اسود، اور دوسرا دل کیا ہوگا؟ کالا، سیاہ، جی، مربادن، مٹیالے رنگ کا، کلکوزی، یہ دل جو ہوگا کلکوزی، یہ لوٹے کی طرح ہوگا، مجخین، جو کہ الٹا ہو، وہ لوٹا جو کیا ہو؟ الٹا ہو۔ جب لوٹا الٹا ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ پانی کو قبول نہیں کرے گا۔ تو ایسی ہی صورتحال اس دل کی ہوگی کہ یہ دل جو ہے اب چونکہ اس پہ سیاہ نقطہ لگ چکا ہے، تو یہ اب خیر و شر میں تمیز نہیں کر سکے گا، اور یہ کیا ہو جائے گا کہ لا یعرف معروفا، یہ معروف کو پہچان نہیں سکے گا، خیر کے کام کو پہچان نہیں سکے گا، نیکی کو پہچان نہیں سکے گا، نیکی کو قبول نہیں کرے گا، ولا ینکر منکرا، اور یہ برائی کو برا نہیں جانے گا۔ الا ما اشرب من ہواء، الا ما اشرب من ہواہ، سوائے اس غلط خواہش کے جس سے اسے سیراب کر دیا گیا۔
غلط خواہشات کو قبول کرے گا، برائیوں کو قبول کرے گا، گناہوں کو قبول کرے گا، لیکن نیکی کو نیکی نہیں جانے گا، نیکی کو قبول نہیں کرے گا، برائی کو برا نہیں جانے گا۔ تو یہ ہے کہ جب فتنے ظاہر ہوں گے کثرت کے ساتھ یکے بعد دیگرے، تب دلوں کی صورتحال یہ ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے دل کو فتنوں کے ایام میں سفید دل بنا کر رکھے، ایسا دل جو برائی کو برائی جانے، نیکی کو نیکی جانے، نیکی کو قبول کرے، نیکی کے ساتھ لذت محسوس کرے، نیکی میں سعادت کو محسوس کرے، اور گناہ کو برا جانے، اور کبھی گناہ ہو جائے تو ٹینشن لے اور پریشانی محسوس کرے۔ اس کے بعد باب نمبر 3، باب ہلاک هذه الامہ بعضهم ببعض، اس امت کی ہلاکت بعض کی بعض کے ذریعے، اس امت کے کچھ لوگوں کی ہلاکت اسی امت کے دوسرے لوگوں کے ذریعے۔ حدیث نمبر 1917 1917 میم، اس حدیث کو روایت کرنے والے امام مسلم ہیں۔ عن ثوبان، روایت ہے جناب ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان اللہ زوى لی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو لپیٹ دیا، ساری زمین کو لپیٹ دیا۔ فرأیت مشارقها ومغاربها، تو میں نے زمین کے مشرق و مغرب کو دیکھا۔ چونکہ زمین آپ کے سامنے لپیٹ دی گئی تو آپ کی نگاہ پوری زمین پہ پڑی، اور یہ آپ کا خواب لگتا ہے، ان کے خواب میں ایسا آپ نے دیکھا، اور یہ کچھ بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسراء و معراج کے بعد کعبہ شریف میں بیٹھ کر کیا دیکھا تھا؟ مسجد اقصیٰ دیکھی، بیت المقدس دیکھا۔ اعتراض کرنے والے پوچھتے گئے کہ بیت المقدس کے بارے میں یہ بتائیں، وہ بتائیں، یہ معلومات دیں، وہ معلومات دیں، تو چونکہ مسجد آپ کے سامنے کر دی گئی تھی تو آپ اس کے بارے میں معلومات دیتے رہے۔ تو اسی انداز سے اللہ رب العزت کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ اللہ رب العزت پوری زمین کو لپیٹ کر آپ کے سامنے کر دیں۔ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، اور بے شک میری امت کی بادشاہت پہنچے گی اس زمین میں سے اس زمین کی اس جگہ تک جو میرے لیے لپیٹ دی گئی۔ میری امت سیبلغ ملکہا، اس کی بادشاہت پہنچے گی، ما، زمین کے اس حصے تک جو میرے لیے لپیٹ دی گئی، جو میرے لیے لپیٹ دی گئی، منہا، اس زمین میں سے۔ وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَض، اور مجھے 2 خزانے دیے گئے، کس رنگ کے؟ سرخ اور سفید رنگ کے۔ مجھے سرخ اور سفید رنگ کے 2 خزانے دیے گئے۔ تو سرخ سے مراد کیا ہے؟ گولڈ، سونا، اور ابیض سے مراد کیا ہے؟ چاندی۔ تو آپ کہنا چاہتے ہیں مجھے سونا اور چاندی یہ دونوں خزانے دیے گئے، اور واقعی آپ کی امت کو یہ خزانے ملے۔ کچھ علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ الاحمر، سرخ سے مراد وہ خزانے ہیں جو رومیوں کی جانب سے ملے، کیونکہ ان کے سکے عام طور پہ سونے کے تھے، دینار کے تھے۔ اور ابجد سے مراد وہ خزانے ہیں جو کسرا کی طرف سے ملے، فارسیوں کی طرف سے، ایرانیوں کی طرف سے، کیونکہ وہاں پہ عام طور پہ جو سکے استعمال ہوتے تھے وہ درہم کی شکل میں تھے، چاندی کی شکل میں تھے۔ تو یہ ہے آپ کا خواب، اور پھر خوشخبری
کہ آپ کی امت کی بادشاہ دور دور تک پہنچے گی، اور اس کے بعد یہ کہ خزانے ملیں گے، اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ نے بتایا تھا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَلَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے، میں نے اپنے رب سے اپنی امت کے لیے سوال کیا۔ کیا سوال کیا؟ نمبر 1 کہ اللہ يُهْلِكَهَا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہلاک نہ کرے، بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، عام قحط سالی کے ساتھ۔ کیا مطلب عام قحط سالی؟ اکٹھی ایک دفعہ، یعنی کہ ایسی قحط سالی جو پوری مسلمان سلطنت کو اپنی لپیٹ میں لے لے، جس کی وجہ سے سارے مسلمان ختم ہو جائیں۔ تو میں نے اپنے رب سے سوال کیا اپنی امت کے لیے کہ اللہ یہلکہا، کہ اللہ تعالیٰ اس امت کو ہلاک نہ کرے، بسنۃ عام، عام قحط سالی کے ساتھ، وَأَلَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور یہ کہ وہ ان پہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہ کرے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ اور اللہ تعالیٰ ان پہ، کن پہ؟ آپ کی امت پہ، مسلمانوں پہ، اور اللہ تعالیٰ ان پہ مسلط نہ کرے کوئی دشمن من سوا انفسہم، جو ان کے غیروں میں سے ہو، یعنی کہ کوئی کافر ایسا دشمن آ جائے کہ جو سب مسلمانوں پہ چھا جائے، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، تو وہ مباح کر لے بیضتہم، ان کی جماعت کو، یعنی کہ سارے مسلمانوں کو قتل کر ڈالے، سب کو تباہ و برباد کر ڈالے۔ تو اے اللہ ایسا دشمن ان پہ مسلط نہ کرنا۔ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ، اور بے شک میرے رب نے کہا، یا محمد، اے محمد۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا آپ کا نام لے کر۔ یہ بات درست ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کبھی بھی نبی علیہ السلام کو آپ کا نام لے کر مخاطب نہیں کیا۔ کبھی آپ کو یا ایھا النبی کہا گیا، اے نبی، کبھی یا ایھا الرسول، اے رسول، کبھی یا ایھا المدثر، کبھی یا ایھا المزمل، کہ کملی لے کر، چادر لے کر لپٹنے والے، یہ سب کچھ ان القاب کے ساتھ آپ کو مخاطب کیا گیا۔ لیکن کہیں بھی قرآن میں یہ نہیں آیا یا محمد۔ لیکن قرآن میں ایسی آیات موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام کو ان کے نام لے کر مخاطب کیا، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا آدم، یا نوح۔ لیکن نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی کوئی آیت قرآن میں نہیں ہے۔ البتہ آپ کا نام آیا ہے مخاطب کیے بغیر، مثال کے طور پہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اس انداز سے 4 مرتبہ آپ کا نام آیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کبھی بھی آپ کو نام لے کر مخاطب نہیں کرتے۔ کئی احادیث سے ثابت ہے اللہ رب العزت کا آپ کو نام لے کر مخاطب کرنا۔ ان احادیث میں سے ایک یہ ہے، اور دوسری حدیث وہ ہے جس میں آتا ہے کہ روز قیامت جب شفاعت کرنے کی باری آئے گی تو آپ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے سجدے میں پڑے رہیں گے، طویل سجدہ کریں گے جو 7 دنوں اور 7 راتوں کے برابر ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ یا محمد ارفع رأسک، کہ اے محمد اپنا سر اٹھائیں، آپ بات کریں، آپ کی بات سنی جائے گی، آپ سفارش کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ تو وہاں پہ بھی اللہ نے محمد کیا کہ مخاطب کیا، اور یہاں پہ بھی۔ اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی شان اگرچہ بہت ہی بلند و بالا ہے، تمام انسانوں میں سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں، لیکن اللہ رب العزت کے بندے ہیں۔ وَإِنَّ رَبِّي قَالَ، اور بے شک میرے رب نے کہا، یا محمد، اے محمد، انی اذا قضیت قضاء، بے شک میں جب کوئی فیصلہ کر لوں، فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، تو اسے رد نہیں کیا جا سکتا، اسے لٹایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کا فیصلہ رد نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک حدیث آتی ہے ترمذی میں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء،
کہ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی قضا رد ہو جاتی ہے کس سے؟ دعا سے۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انی اذا قضیت قضاء فانہ لا یرد، جب میں کوئی فیصلہ کر لوں تو وہ فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، رد نہیں ہوتا، ریجیکٹ نہیں ہوتا۔ تو کیا کہیں گے آپ اس حدیث کے بارے میں اور اس حدیث کے بارے میں؟ کیا ان میں آپس میں ٹکراؤ نہیں ہے؟ جی یہ دعا کی فضیلت کے لیے قضاء سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تقدیر۔ جی جب یہ کہتے ہیں کہ لا يرد القضاء الا الدعاء، ترمذی شریف کی حدیث ہے، شیخ البانی اس کو حسن درجے کی قرار دیا ہے، اور اس کا نمبر ہے 2139-139۔ تو وہاں پہ کیا ہے کہ اللہ کی تقدیر کو کوئی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ تو دعا اللہ کی تقدیر کو تبدیل کر دیتی ہے۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ یہ دعا کرے گا تو پھر ان کو معافی مل جائے گی، مثال کے طور پہ یہ دعا کرے گا تو پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، تو یہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اور وہ تقدیر جو تبدیل ہوتی ہے وہ انسانی علم کے لحاظ سے ہے، فرشتوں کے علم کے لحاظ سے ہے۔ فرشتوں کے علم کے لحاظ سے فرشتوں کو جو تقدیر تھما دی گئی 1 سال کی مثال کے طور پہ، تو وہ تبدیل ہو گئی، لیکن جو اللہ کے ہاں لکھی ہوئی تقدیر ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ کیونکہ اگر ہم یہ مان لیں کہ وہ تقدیر تبدیل ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو کچھ چیزیں معلوم نہیں ہوتی، بعد میں معلوم ہوتی ہیں، اللہ نظر ثانی فرماتے ہیں اپنے فیصلوں پہ۔ ایسا ناممکن ہے۔ اور میرے رب نے کہا کہ اے محمد، بے شک جب میں کوئی فیصلہ کر لوں فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، تو اسے واپس نہیں کیا جا سکتا۔ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہے ہیں کہ میں فیصلہ کر لوں تو واپس نہیں ہوتا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ تو لوگ آج آپ کی ذات کے معاملے میں مبالغہ کرتے ہیں، غلو کرتے ہیں، حد سے آپ کی حد سے آگے آپ کو بڑھاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی سوال کر دیں، کوئی دعا کر دیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے واپس لے لیتے ہیں۔ اللہ وہ کرتے ہیں جس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اپنے چچا ابو طالب کی ہدایت کے لیے بہت سی دعائیں کی لیکن قبول نہیں ہوئی، لیکن ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے دعا کی تو اللہ نے قبول کر لی۔ تو اللہ شہنشاہ ہے، جو چاہے سو کرے۔ اور کئی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جو چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ موت کے فرشتے نے بہت سے لوگوں کی روحوں کو قبض کیا، ان میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے کئی مرید تھے، اور شیخ سے پوچھے بغیر موت کے فرشتے نے ان کی روح کو قبض کیا تھا۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مبالغہ دیکھیں، موت کا فرشتہ کیا شیخ سے پوچھ کے لوگوں کی روح قبض کیا کرتا تھا؟ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ فرشتوں کو جب اللہ کا آرڈر مل جائے وہ دائیں بائیں کسی کو نہیں پوچھتے، انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو کہتے ہیں کہ شیخ نے جب دیکھا کہ یہ روحیں لے کر جا رہے ہیں میرے مریدوں کی، تو شیخ نے موت کے فرشتے سے وہ روحوں والا تھیلا، وہ تھیلا جس میں کیا ہوتی ہیں؟ روحیں ہوتی ہیں، وہ شیخ نے چھین لیا، اور جتنے لوگ اس دن فوت ہوئے تھے سارے کے سارے کیا ہو گئے؟ زندہ ہو گئے۔ ان لوگوں کے گھروں میں جشن منایا گیا ہوگا، لوگ رو رہے تھے اور وہ واپس آ گیا۔ جو بیوہ بن چکی تھی وہ دوبارہ، اب ہمارے علماء احناف کے نزدیک فوت ہوتے ہی نکاح ٹوٹ جاتا ہے، میاں بیوی کا نکاح کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ان کی روحیں واپس آئی ہوں گی ان کا کیا بنا ہوگا؟
کچھ تو ڈر کی وجہ سے بھاگ گئی ہوگی کہ بھوت اڑ گیا. کسی کا مذاق اڑانا مقصود نہیں ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو ایسی کہانیاں سنا کر مسلمانوں کے ساتھ کیا زیادتیاں کی ہیں. ایسی کہانیاں سنا کر لوگوں کو ہم نے بزرگوں کی عقیدت میں اس قدر ڈال دیا ہے کہ وہ رب کی عظمت کو بھول گئے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب جن کی ہم نے بیعت کی ہے، جن کا ہم عرس مناتے ہیں، جن کی قبر پہ چادر چڑھاتے ہیں، یہ روزے قیامت ہمیں بچا دیں گے. اور اللہ کو نعوذ باللہ ہمارے پیر کی بات ماننا پڑے گی. یہاں تک لوگوں کا عقیدہ بن چکا ہے. یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب کو جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ جنت میں جاؤ، وہ کہیں گے نہ، جب تک میرے مریدوں کو جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی میں نہیں جاؤں گا. اور نعوذ باللہ اللہ اس پیر کی بات نہ چاہتے ہوئے ماننے پہ مجبور ہو جائیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے صاف صاف سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں، آخری آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اللہ کا کوئی ایسا ولی نہیں ہے، کوئی ایسا دوست نہیں ہے جس کے ہاتھوں اللہ مجبور ہو، جو اللہ کی کمزوری ہو. اللہ تو وہ شہنشاہ ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ سارے کے سارے جن اور انسان میری عبادت کریں تو ان کی عبادت کرنے سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور اگر سارے کے سارے مل کر ہڑتال کر دیں، اعلان کر دیں کہ ہم میں سے کوئی بھی اللہ کی عبادت نہیں کرے گا، میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. یہ ہے شہنشاہ. توحید پہ مشتمل ایسی آیتیں اور ایسی حدیثیں پڑھنے کا اپنا ہی لطف ہے. جو یہ پڑھے گا وہ ان کہانیوں پہ مشتمل خرافات کی حقیقت کو جان لے گا. لیکن جسے عادت نہیں پڑی، جس نے یہ لطف نہیں دیکھا اللہ کی عظمت کے بارے میں نصوص پڑھنے کا، احادیث پڑھنے کا، وہ بزرگوں کی کہانیوں میں گھومتا رہے گا اور اللہ کی عظمت کو بھول جائے گا. وہ ایسی باتیں کرے گا کہ پیر سب اڑ جائیں گے. یہاں پہ تو صورتحال یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نہیں اڑ سکے. اللہ نے جب ان کے بیٹے کو غرق کیا، دعائیں کی، اللہ نے کہا نوح یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، تیرے اہل و عیال میں سے نہیں ہے، اور آئندہ ایسا سوال مت کرنا. تو نوح علیہ السلام نے تو کوئی ایسا لاڈ نہیں دکھایا. انہوں نے تو نہیں کہا کہ یا اللہ 950 سال کی تبلیغ اور تو میری ایک دعا بھی قبول نہیں کرتا، میری ایک درخواست بھی، میں نے تیری خاطر اتنی تکلیفیں برداشت کی، اتنے مذاق برداشت کیے. بلکہ وہ جو درخواست کی تھی اللہ سے، جو شفاعت کر بیٹھے تھے بیٹے کی، اس کی وجہ سے روزے قیامت بھی شرما رہے ہوں گے. جب لوگ کہیں گے کہ نوح علیہ السلام آپ ہماری شفاعت کیجئے، کہیں گے نا، میں نے اپنی بیٹی کی جو شفاعت کی تھی مجھے اب شرم آتی ہے، میں شفاعت نہیں کر سکتا. یہ صورتحال ہے. اللہ کے نبی تو یہ کہتے ہیں، اس روز صورتحال یہ ہوگی کہ جب نبیوں سے شفاعت کے بارے میں کہا جائے گا تو نبی کہیں گے نفسی نفسی، بھائی مجھے تو اپنی پڑی ہے، مجھے تو اپنی فکر ہے. ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا. آج رب اتنے غصے میں ہے کہ اتنے غصے میں اللہ رب العزت نہ پہلے کبھی تھے نہ آئندہ کبھی تھے. یعنی کہ مجھ میں شفاعت کرنے کی جرات نہیں ہے. اور لوگ پتہ نہیں اپنے پیروں کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں. حالانکہ پیر کے بارے میں گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ خود وہ جنت میں جائے گا کہ نہیں جا سکے گا. چاہے جائے کہ آپ یہ گارنٹیاں دیں کہ پیر سب ہمیں لے کر جائیں گے. تو یہ حدیث جسے بیان کرنے والے خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ہم نہیں ہیں. وہ بتا رہی ہے کہ آپ کے سب سے عظیم انسان ہونے کے باوجود آپ کا رب کے ساتھ کیا تعلق ہے، خالق کی کیا شان ہے اور مخلوق کا کیا مقام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، اے محمد. یہ وہ شہنشاہی انداز ہے، یہ خالق کا انداز ہے. اے محمد
انی اذا قضیت قضاء فانہ لا یرد، میں جب کوئی فیصلہ کر لوں تو اسے رد نہیں کیا جا سکتا. وانی، اور اس کی کئی مثالیں. جب اللہ رب العزت کا فیصلہ تھا کہ ابو طالب نے ایمان قبول نہیں کرنا تو آپ نصیحتیں کرتے رہے، آپ کہتے رہے چچا جی کلمہ پڑھ لیں، میں روز قیامت شفاعت کرنے کے قابل ہو جاؤں گا. وہ کلمہ نہیں پڑھ سکے. نوح علیہ السلام نے بیٹے کو کتنا سمجھایا ہوگا اور اللہ سے کتنی درخواست کی ہوگی کہ اللہ میرے بیٹے کو معاف کر دے. ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ دیکھ لیں کہ روز قیامت اپنے باپ کی شفاعت کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ، اور بے شک میں نے آپ کو آپ کی امت کی خاطر یہ چیز دی ہے. کیا چیز دی ہے؟ کہ اللہ اہلکہم بسنۃ عامہ، کہ میں ان کو عام قحط سالی کے ساتھ ہلاک نہیں کروں گا. ایسی قحط سالی جو ساری امت کو لپیٹ میں لے لے، جس سے آپ کی ساری امت ختم ہو جائے، ایسی قحط سالی میں ان کو مبتلا نہیں کروں گا. وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّن سِوَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور میں ان پہ کوئی ایسا دشمن مسلط نہیں کروں گا جو ان کے علاوہ سے ہو. يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، جو ان سب کے خون کو کیا سمجھ لے؟ حلال سمجھ لے. ان سب کو ان کے قتل کر دے، ان سب کو نیست و نابود کر دے. وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اگرچہ جمع ہو جائیں ان کے خلاف. کون؟ من، جو بھی ہے، بِأَقْطَارِهَا، زمین کے اطراف میں. زمین کے اطراف میں مشرق والے، مغرب والے، جنوب والے، شمال والے سب ایکا کر لیں، متحد ہو جائیں کہ ہم نے سب مسلمانوں کو ختم کر دینا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں کر سکیں گے. اللہ کی گارنٹی ہے، اور یہ گارنٹی آج تک قائم ہے. کتنی اقوام ایسی ہیں مسلمانوں کے علاوہ جو آئیں اور ختم ہو گئیں، آج ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. کہاں گئی قوم عاد، کہاں گئی قوم سمود، کہاں گئی قوم نوح. لیکن مسلمان الحمدللہ کثرت کے ساتھ موجود ہیں. حالانکہ ان کے خلاف بڑی سازشیں کی گئیں، تو باہو برباد کرنے کے کئی منصوبے بنائے گئے. فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعَ، اگرچہ جمع ہو جائیں علیہم، ان کے خلاف. ان کے خلاف کون جمع ہو جائیں؟ من بِأَقْطَارِهَا، جو بھی اس زمین کے اطراف میں ہے، مراد کافر. او قال، یا آپ نے کہا تھا من بین اقطارها، جو اس زمین کے اطراف کے بیچ میں ہے. یا آپ نے کہا تھا جو بھی زمین کے کونے کونے میں ہے وہ جمع ہو جائیں، ایک ہو جائیں، مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں کر سکیں گے. یا آپ نے کہا تھا کہ جو زمین کے اطراف کے درمیان میں ہیں، یہ سارے کے سارے ایک ہو جائیں. تو ایسا نہیں ہے کہ سب مسلمانوں کو ختم کر دیں، ایسا ممکن نہیں ہے. حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، یہاں تک کہ ان میں سے کچھ کو ہلاک کریں گے. آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو تباہ و برباد کریں گے. وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا، اور ان میں سے بعض کو قیدی بنائیں گے. تو یہ ہے باب کیا تھا؟ اس امت کی ہلاکت کن کے ذریعے؟ ان کے کچھ لوگ انہی کے کچھ لوگوں کو ہلاک کریں گے. اور ایسا ہوا، کئی دفعہ ہوا. اس کے بعد حدیث نمبر 1918، 1918، باب کیا ہے؟ ہلاک الامتی علی یدی غلمت سفہاء. باب نمبر 4، کہ امت کی ہلاکت چند بیوقوف لڑکوں کے ہاتھوں پہ ہوگی. یعنی کہ امت تباہ و برباد ہوگی چند لڑکوں کے، چند بے عقل بیوقوف لڑکوں کے ہاتھوں.
حدیث نمبر 1918 1918 قاف. اس حدیث کی بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا؟ بخاری کو امام بخاری کا اور امام مسلم کا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہلک الناس ھذا الحی من قریش، لوگوں کو قریش کا یہ قبیلہ ہلاک کرے گا. قالوا، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ صحابہ کرام نے. فما تأمرنا، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں جب یہ صورتحال پیدا ہوگی کہ قریشی لوگ لوگوں کو ہلاک کریں گے؟ تو آپ نے کہا لو ان الناس اعتزلوہم، اگر لوگ ان سے الگ ہو جائیں ان حالات میں جب کہ قریش کے لوگ امت کو ہلاک کر رہے ہوں گے، تباہ کر رہے ہوں گے، اگر لوگ ان سے الگ ہو جائیں ان کی یہ بہتر ہوگا. لوگ کمن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کاش کہ لوگ ان سے الگ ہو جائیں. کب؟ جب وہ امت کو ہلاک کر رہے ہوں گے. وفی روایت للبخاری، اور بخاری کی ایک روایت میں ہے عن سعید بن عمرو بن سعید، کہ سعید بن عمر بن سعید بن عاص سے روایت ہے، اور یہ روایت کرنے والے یاد رکھیے گا کون ہیں؟ یہ اموی ہیں. یہ روایت کرنے والے کون ہیں؟ اموی. سعید بن عمر بن سعید بن عاص الاموی مدنی ہیں، مدینہ میں رہتے تھے، پھر دمشق میں بھی رہتے رہے، پھر کوفہ میں بھی رہتے رہے. تو یہ کہتے ہیں کنت جالسا مع ابی ہریرہ، میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، فی مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی مسجد میں. کہاں؟ مسجد نبوی میں. مدینہ. بالمدینہ، مدینہ میں. جی. میں مدینہ میں مسجد نبوی میں جناب ابو ہریرہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. اور یہ کس زمانے کی بات ہے؟ جی یہ شیخ صاحب حضرت عثمان سے خلافت عثمان، یہ جناب امیر معاویہ کے زمانے کی بات ہے. حکومت کس کی تھی اس زمانے میں؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. وَمَعَنَا مروان، اور ہمارے ساتھ کون تھا؟ مروان. مروان ان دنوں کیا تھے؟ مدینہ کے گورنر تھے جناب امیر معاویہ کی طرف سے. اور جناب ابو ہریرہ اور مروان کے آپس میں تعلقات بہت اچھے تھے. مروان جب کبھی مدینہ سے غائب ہوتا تو کئی دفعہ جناب ابو ہریرہ کو اپنا نائب بنا کر جایا کرتا تھا. مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ، تو یہ بھی کون ہے؟ بنی امیہ میں سے. امیہ سے. قال ابو ہریرہ، ابو ہریرہ نے کہا سمعت الصادق المصدوق، میں نے سنا صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ صادق بھی ہیں، مصدوق بھی ہیں. صادق اس لحاظ سے کہ جب گفتگو کرتے ہیں تو سچ کہتے سچ ہیں، کہتے ہیں. جھوٹ نہیں کہتے تھے. اور مصدوق کا مطلب کیا؟ کہ جو آپ پہ کلام نازل ہوا ہے وہ بھی سچائی پہ مبنی ہے. کیونکہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ جو خود جھوٹا ہے، دوسرا خود جھوٹا نہیں ہوتا لیکن اس کو جو معلومات دی گئی ہیں پیچھے سے وہ جھوٹ ہے، وہ جھوٹ. اس کا قصور نہیں بیچارے کا. جی. یہاں پہ یہ گارنٹی ہے کہ آپ خود بھی سچ کہنے والے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام نازل ہوتا ہے وہ بھی سچائی پہ مبنی ہے، وہ بھی جھوٹ سے پاک ہے. ومن اصدق من اللہ
قیلا قیلا، کلام کے لحاظ سے اللہ سے سچا کون ہوگا؟ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے صادق و مصدوق علیہ السلام سے سنا، فرما رہے تھے ہلاکت امتی علی یدی غلمت من قریش، میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں، قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں لڑکوں کے ہاتھوں۔ یہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں فوری طور پہ ذہن میں کیا آتا ہے جی؟ یزید آتا ہے ذہن میں۔ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ وہ پروپگنڈا ہے جس کے اثرات سے میں اور آپ بھی محفوظ نہیں رہ سکے۔ یہ حدیث فٹ کرتے ہیں کس پہ؟ یزید پہ۔ یزید ویسے لڑکا تھا، بڑی عمر کے تقریباً جوانی ختم ہو رہی تھی جب وہ گورنر بنا اس کی عمر کتنی تھی؟ گورنر نہیں، ان کے خلیفہ جناب بن معاویہ کے فوت ہونے کے بعد خلیفہ بنے، اس کی عمر 36 سال تھی۔ کیوں 36 سال کے آدمی کو کیا کہا؟ اور غلام کے لفظ کس پہ بولا جاتا ہے؟ تقریباً بلوغت سے پہلے بچہ پیدا ہونے سے لے کر بالغ ہونے کے قریب تک جو ہے، بالغ ہونے تک کے وقت کو کیا کہا ہے؟ غلام۔ 12 یعنی کہ 12 سال کی عمر، 13 سال کی عمر، 14 سال کی عمر، جی، اور کبھی کبھی اس سے بڑی عمر کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ چلیں جی آپ 20 سال کے نوجوان کو کہہ لیں، 15 سال 18 25 سال کے نوجوان کو کہہ لیں، لیکن 36 سال تو داڑھی میں سفیدی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بالکل، اس کے بچے بھی ہو جوانی رک جاتی ہاں جی، اور بچوں کی شادیاں شروع ہو جاتی ہیں آگے، جی۔ تو اس کے باپ کو کیا کہیں گے؟ لڑکا کہیں گے۔ یعنی کہ ایسی احادیث دھکے سے بنو امیہ کے افراد پہ، یزید پہ چسپاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ رافضی پروپیگنڈے کا اثر ہے۔ اور پھر آپ یہ بتائیں کہ میری امت کی ہلاکت ہوگی قریش کے چند نوجوانوں کے ہاتھوں پہ، چند لڑکوں کے ہاتھوں پہ۔ تو یہاں پہ تو ایک لڑکا نہیں کہا گیا، جی، کئی لڑکے ہیں۔ کئی لڑکے جمع۔ جی ہاں۔ فقال مروان، تو مروان نے کہا لعنت اللہ علیہم، ان پہ اللہ کی لعنت ہو۔ کن پہ؟ لڑکوں ان لڑکوں پہ جن کے ہاتھوں کیا ہوگا؟ یہ امت تباہ و برباد ہوگی۔ جی، غلمتن، میری مراد کون ہے؟ لڑکے لڑکے ہیں، یعنی کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہو، میری مراد کون ہے؟ لڑکے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ مروان۔ مروان کیا ہے؟ اب آپ دیکھیے کہ اگر مروان یہ سمجھتا ہو کہ اس سے مراد ہمارا خاندان ہے اموی، تو وہ کیوں کہے گا جی کہ اللہ کی لعنت ہو؟ تو اللہ کی لعنت ان پہ غلمتن، یعنی کہ ان لڑکوں پہ۔ فقال ابو ہریرہ، تو ابو ہریرہ کہنے لگے لو شئت ان اقول بنی فلان و بنی فلان لفعلت، اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ بنو فلان اور بنو فلان تو میں ایسا کر سکتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی یعنی مجھے کہ قبیلہ ان کا بتا دوں۔ یہ نوجوان جن کے ہاتھوں پہ امت کی کیا ہوگی؟ ہلاکت ہوگی، میں اگر ان کا قبیلہ بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں، ان کی نشاندہی کر سکتا ہوں۔ لیکن کیا انہوں نے نشاندہی کی؟ نہیں، تو آپ ایسی احادیث کو شامل کر سکتے ہیں ان احادیث میں جن کے بارے میں ابو ہریرہ کہتے ہیں علم کا ایک بورا میں نے امت کو دے دیا اور ایک میں نے نہیں دیا، کہا تھا نا۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی دین کا حصہ چھپ گیا ہے، کیونکہ دین کی حفاظت کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لے رکھی ہے۔
دین مکمل وہ ایسی احادیث ہیں جن کا تعلق ضرورت خبروں سے ہے کہ فلاں بادشاہ یہ کرے گا، فلاں بادشاہ وہ کرے گا، اس قسم کے امور ہیں. فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي، تو میں نکلا کرتا تھا اپنے دادا کے ساتھ. کہ کون ہے جی، کون دادا کون ہے؟ یہ راوی ہے سعید بن عمر سعید بن عاص رضی اللہ عنہ. سعید بن عمر بن سعید الاموی. کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ دادا جو ہے وہ سعید بن عاص ہے، کہنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہے. اور اگر آپ لوگ غلط جواب دے رہے ہیں تو اس میں آپ لوگوں کا قصور نہیں ہے. الوافی کے جو مؤلف ہیں، رائٹر ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ یہاں پہ بتاتے کہ سعید سے روایت کرنے والا کون ہے. روایت کے شروع میں کیا کہ سعید بن عمر بن سعید بن عاص سے روایت، ایسے ہی ہے. جی تو یہاں یہ بھی بتانا چاہیے تھا کہ سعید سے اس سے روایت کو لینے والا، بیان کرنے والا کون ہے. وہ سعید کا کیا ہے؟ پوتا. وہ سعید کا کیا ہے؟ پوتا. پوتا. پوتے کا نام کیا ہے؟ عمر بن یحییٰ. صحیح. عمر بن یحییٰ. عمر، باپ کا نام یحییٰ اور دادے کا نام کیا؟ سعید. جی تو عمر بن یحییٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَكُنْتُ أَخْرُجُ مَعَ جَدِّي، تو میں نکلا کرتا تھا اپنے دادا کے ساتھ. کون سا دادا کون ہے؟ سعید. یہ جو شروع میں آیا ہے سعید بن عمر بن سعید. نکل کر کدھر جایا کرتے تھے ہم؟ الی بنی مروان، بنو مروان کی طرف، مروان کے بیٹوں کی طرف. ہی نہ ملکو بالشام، جب وہ بادشاہ بنے کہاں؟ شام میں. فَإِذَا رَآهُمْ غِلْمَانًا أَحْدَاثًا، تو جب وہ ان کو دیکھتے، کون؟ دادا جی. دادا جی دادا جی کون ہے؟ سعید بن عمر. ہاں جی. جب وہ ان کو دیکھتے کہ ان کو بنو مروان کو جی غلمانًا احداثاً، کہ وہ نو عمر لڑکے ہیں. وہ کیا ہے؟ نو عمر لڑکے ہیں. تو قال لنا، تو ہم سے کہتے، کون؟ سعید بن عمر. سعید بن عمر، عسى هؤلاء ان يكونوا منهم، ممکن ہے کہ یہ انہی میں سے ہوں. انہی میں سے. اور کیا کہہ رہے ہیں؟ ممکن ہے. ممکن. کیا کہہ رہے ہیں؟ ممکن ہے. پکی بات نہیں کر رہے. کہتے ہیں ممکن ہے کہ ہؤلاء یہ ان یکونوا منہم، کہ یہ ان میں سے ہوں، یعنی کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میری امت کی ہلاکت کن کے ہاتھوں ہوگی؟ چند قریش جوانوں کے. قریشی نوجوانوں کے ہاتھوں ہوگی میری امت کی ہلاکت. قلنا، تو ہم آگے سے کیا کہتے تھے؟ انت اعلم، یہ بات تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حدیث ابو ہریرہ سے آپ نے سنی ہے، سنی. تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں. دیکھا، اگر آج کے لوگ ہوتے کہتے بالکل بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہی ہے، یہ یزید پارٹی ہے، یہی لوگ ہی ہیں. لیکن یہاں پہ سعید بن عمر بن سعید کا پوتا کیا کہہ رہا ہے جی؟ انت عالم. اور دادا جی بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ ممکن ہے. ممکن ہے. اب اللہ کے رسول نے تو بالکل نہیں کہا حدیث میں کہ میری مراد یہ ہے کہ جن کے ہاتھوں سے امت ہلاک ہوگی وہ بنی امیہ ہے. اللہ کے رسول نے تو ایسی کوئی نشاندہی نہیں کی. دھکے سے لوگ ان کے اوپر یہ حدیث پھر کر دیتے ہیں. تو بہرحال اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ امت کی ہلاکت چند قریشی بیوقوف نوجوانوں کے ہاتھوں پہ ہوگی، اور یہ کام ہو چکا ہے یا ہونے والا ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمیں نہیں پتا آئندہ کیا ہونے والا ہے. ہم نے جتنا زمانہ دیکھا ہے یا سنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ حدیث اسی زمانے کو پروفٹ کی جائے، جبکہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ آئندہ کیا ہونے والا ہے. شاید آئندہ وہ نوجوان آنے والے ہوں جن کے ہاتھوں امت نے تباہ و برباد ہونا ہے. جی ہمیں کیا پتا.
باب نمبر 5 باب الفتن حیث یطلع قرن الشیطان، فتنے اس جگہ ہوں گے جہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے، طلوع ہوتا ہے۔ کیا مطلب یہ شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے؟ شیطان وہ صبح کے ٹائم جو اپنا عرش پہ پانے کے بعد بیٹھتے ہیں، مکہ کی مشرق کی جانب، عراق۔ اس سے مراد کیا ہوگا؟ مشرق ہوگا، جی، یعنی کہ فتنے وہاں سے نکلیں گے جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے۔ شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے مشرق کی جانب سے، جدھر سے سورج نکلتا ہے، مدینہ۔ جی، مدینہ کی مشرقی جانب، مدینہ کی مشرقی جانب۔ اور مدینہ کی مشرقی جانب کیا ہے؟ عراق ہے۔ جی، مدینہ کی مشرقی جانب ریاض ہے، یمامہ ہے، یہ سب علاقے بہرحال مشرقی جانب ہیں۔ صحیح۔ وہ بات کا معاملہ ہے کہ اس علاقے سے مراد کون سا علاقہ ہے، لیکن بہرحال یہ ساری مشرقی پٹی ہے، ایک ہی جانب ہے یہ ساری۔ حدیث نمبر 1919 1919 خا، اس حدیث کو روایت کرنے والی امام کون ہے؟ امام بخاری۔ عن ابن عمر قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، قال، انہوں نے کہا، ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تذکرہ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو آپ نے کیا کہا؟ اللہم بارک لنا فی شأمنا، اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شام میں برکتیں ڈال دے، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے یمن میں برکتیں ڈال دے۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وفی نجدنا، اور یہ بھی کہیں کہ اللہ ہمارے نجد میں برکتیں ڈال دے۔ نجد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برائی علاقہ، زمین سے اٹھا۔ نجد کہتے ہیں اونچی جگہ کو، بالائی علاقوں کو۔ تو مدینہ سے بالائی علاقے کون سے ہیں؟ مشرقی جانب۔ مدینہ سے جو مشرقی جانب ہے یہ کون سے علاقے ہیں؟ بلائی علاقے۔ بالائی علاقے ہیں مدینہ کے اعتبار سے۔ تو اب آپ سے درخواست کیا کی گئی ہے کہ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ نجد دینا، اے اللہ ہمارے نجد میں برکتیں ڈال دے۔ آپ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اللہم بارک لنا فی شأمنا، اے اللہ ہماری برکت ڈال دے ہمارے شام میں، اے اللہ ہماری برکت ڈال دے ہمارے یمن میں۔ قالوا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول، وفی نجدنا، یہ بھی دعا کر دیں کہ اے اللہ ہمارے نجد میں برکتیں ڈال دے۔ فَأَظُنُّهُ قَالَ فِي الثَّالِثَةِ، تو میرا گمان ہے آپ کے بارے میں کہ آپ نے تیسری بار کہا، کیا کہا؟ هُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ، وہاں پہ زلزلے ہوں گے اور فتنے ہوں گے، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، اور وہاں سے طلوع ہوتا ہے شیطان کا سینگ۔ یہ حدیث دیگر احادیث کی طرح ایک نارمل حدیث ہے، لیکن تب سے یہ حدیث بہت ہی معروف ہو گئی، مشہور ہو گئی، لوگوں کی زبانوں پہ چڑھ گئی، جب سے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے توحید کا پیغام عام کیا کن علاقوں میں؟ نجد میں، ریاض وغیرہ میں، اور آہستہ آہستہ ان کا یہ پیغام پوری سعودیہ میں پہنچا، پھر پوری دنیا میں پہنچا۔ پاک و ہند بھی محفوظ نہیں رہ سکے، کیونکہ پاک و ہند کو تک یہ ثمرات پہنچے، محفوظ نہیں رہ سکے ان کے لوگوں کے ہاں جو اہل شرک ہیں۔ جب سے امام محمد بن عبد الوہاب آئے ہیں توحید کا پیغام لے کر، اور لوگ اس پیغام کو دڑا دڑ قبول کر رہے ہیں اور شرک کا خاتمہ ہو رہا ہے، تب سے ان کے خلاف سازشیں
الزامات اور تہمتیں یہ اپنے عروج پہ پہنچ گئیں. ان تہمتوں اور الزامات میں سے ایک یہ ہے کہ وہاں محمد عبد الوہاب کیا ہے جی؟ فتنہ ہے. یہ کیا ہے؟ فتنہ. یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ نجد کی سیر پہ فتنے نکلیں گے. تو یہ نکل آیا جی فتنہ. کیوں جی؟ آپ پھر کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ انہوں نے تو حدیث پیش کر دی ہے. کوئی معلوم نہیں ہے. عراق نے حدیث ممبر پر کھڑا ہو کے بیان کی تھی، اس لحاظ سے مشرق خلاف مند. یہ مراد نہیں کہ ہر ایک یعنی کہ فتنہ ہی لے کر اٹھے گا. نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ ہمارے شام میں برکتیں ڈال، ہمارے یمن میں برکتیں ڈال. تو کیا شام میں جو لوگ رہتے ہیں سب فرشتے ہیں؟ یمن میں جو لوگ رہتے ہیں سب فرشتے ہیں جی؟ شام میں موجودہ حکومت کن کی ہے؟ بشار. یعنی کہ ایسے لوگوں کی حکومت ہے جو رافضیوں سے بھی آگے نکل گئے. جی. ان کے ایسے لوگ ہیں جنہیں مسلمان ماننا مشکل ہے. میں سب شامیوں کی بات نہیں کر رہا، اس ٹولے کی بات کر رہا ہوں جو وہاں پہ حکمران ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی علاقے کی مذمت بیان کی جائے یا کسی علاقے کی تعریف کی جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ تعریف والے علاقے کا ہر آدمی جو ہے وہ ٹھیک ہے، سارے درست ہیں. اور جس علاقے کی مذمت بیان کی جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا اس علاقے کے سبھی لوگ غلط ہیں. تو پھر کیسے پتا چلے گا کہ غلط ہیں کہ صحیح ہیں؟ عقیدہ کی دعوت. ایک ایک آدمی کے بارے میں علم حدیث کے ذریعے نہیں ہو سکے گا، کیونکہ حدیث میں یہ آیا کہ وہاں سے فتنے نکلیں گے، لیکن حدیث میں یہ نہیں آیا کہ وہاں کا ہر آدمی فتنے والا ہوگا. جی. جیسے نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا مشکل ہے، نام لے کر کسی کو کافر قرار دینا کیا ہے؟ مشکل ہے. تو ایسے ہی اس علاقے میں رہنے والے ہر آدمی کو صاحب فتنہ قرار دینا یہ مشکل ہے. تو پھر کیسے کیا کریں گے جی؟ پھر دیکھا جائے گا اس آدمی کی تعلیمات کی طرف. جی. تو دیکھیں آپ محمد عبد الوہاب کی تعلیمات کی طرف. اگر وہ تعلیمات دیتے رہے ہیں قرآن کی، احادیث کی، توحید کی، تو پھر آپ کیسے ان کو فتنہ قرار دیں گے؟ اگر ان کی کتاب التوحید آپ پڑھیں، اس میں یا آپ کو قرآن کی آیتیں ملیں گی یا نبی علیہ السلام کی احادیث ملیں گی. تو بتائیں قرآن کی آیتیں اور آپ علیہ السلام کی احادیث نعوذ باللہ کیا فتنہ ہو سکتی ہیں؟ بالکل. شرک کا خاتمہ، لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، لوگوں سے مطالبہ کرنا کہ نبی علیہ السلام کی اتباع کرو، آپ کی اطاعت کرو، اس میں فتنے والی کون سی بات ہے؟ نجد کے علاقے میں، عراق ہو یا ریاض ہو، بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں. امام احمد بن حنبل کہاں کے تھے جی؟ عراق. امام احمد بن حنبل عراق کے تھے. ابو حنیفہ. اور اسی طرح امام حسن بصری کہاں کے تھے جی؟ عراق. عراق کے تھے. رابعہ بصری، میں ان کے نام دے رہا ہوں جن کی لوگوں میں بڑی اچھی شہرت ہے اور واقعی اچھے ہیں. حسن بصری بھی بہت اچھے ہیں اور رابعہ بصری یہ بھی وہاں کی ہیں. تو کیا نعوذ باللہ ہم ان سب کو فتنہ قرار دیں گے؟ تابعین کی طرف آ جائیں. ابراہیم نخعی کہاں کے ہیں؟ عراق. عراق کے ہیں.
اس کا مطلب یہ ہے کہ پیمانہ اور معیار اور میزان یہ نہیں ہے کہ کون کہاں سے ہے. میزان اور پیمانہ کسی کو پرکھنے کا یہ ہے کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں، وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے، اس کا موقف کیا ہے. اگر کوئی آدمی مدینہ مکہ میں رہتا ہے اور شرک کی دعوت دیتا ہے تو مکہ مدینہ میں رہنے کی وجہ سے کوئی مقدس نہیں ہو جائے گا. ابو درداء رضی اللہ عنہ شام میں رہتے تھے. انہوں نے لیٹر لکھا تھا، خط لکھا تھا کس کو؟ سلمان فارسی کو. کہا تھا شام میں آ جاؤ، یہ ارض مقدس ہے، پاک سرزمین ہے. تو بڑا شاندار جواب دیا تھا سلمان فارسی نے. کہا تھا ان الارض لا تقدس احدا وانما العمل يقدسه. کسی کو کوئی بھی زمین پاک نہیں کر سکتی، کسی انسان کو کوئی زمین پاک نہیں کر سکتی. انسان کو پاک کرتے ہیں تو اس کے اعمال، اس کا اچھا کردار، اس کے نیک اعمال. تو یہ ہے صورتحال کہ ہم اس علاقے کے رہنے والے ایک ایک آدمی کو فتنہ قرار نہیں دے سکتے. ہاں یہ ٹھیک ہے کہ وہاں سے فتنے نکلیں گے، اور کئی نکلے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ آپ علیہ السلام نے مدینہ کے بارے میں کہا ہے، سنیے گا، کہ میں دیکھ رہا ہوں فتنوں کے مقامات کو، فتنوں کے واقع ہونے کے مقامات کو تمہارے گھروں میں، تمہارے گھروں کے اندر جہاں جہاں فتنے پیدا ہوں گے ان مقامات کو میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ ایسے فتنے آئیں گے جیسے بارش کے قطرے آتے ہیں. اب یہ آپ نے صحابہ کرام سے کہا ہے، مدینہ والوں سے کہا ہے، تو کیا کہیں گے آپ جو بھی مدینہ کے لوگ ہیں وہ فتنہ والے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے. تیسرے نمبر پہ یہ حدیث ہمارے سامنے، اس کے راوی کون ہے جی؟ عبداللہ بن عمر. عبداللہ بن عمر کے بیٹے سالم کہتے ہیں، سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اور یہ وہ ہیں جن کو فقہائے سبع میں سے شمار کیا گیا ہے. یہ کہتے ہیں یا اہل العراق، اے عراق والو. مخاطب کن کو کیا ہے؟ عراقیوں کو. نجد بہت وسیع علاقہ ہے، ریاض بھی نجد ہے، عراق بھی نجد ہے. اب اس حدیث میں نجد سے مراد، جس حدیث میں آپ نے کہا کہ فتنے نکلیں گے وہاں سے، اس سے مراد کیا عراق والا نجد ہے یا ریاض والا نجد ہے؟ تو سالم کیا کہہ رہے ہیں سنیے. وہ کہہ رہے ہیں اے اہل عراق، ما اسألکم عن الصغیرہ وارکبکم للکبیرہ. تم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کتنے سوال کرتے ہو اور بڑے بڑے جرائم کا کس قدر ارتکاب کرتے ہو. یعنی کہ یہ پوچھتے ہو کہ حالت احرام میں مچھر مر جائے تو کیا ہوگا، مکھی مر جائے تو کیا ہوگا، اور تم ظالموں نے جناب حسین کو شہید کیا اور ہضم کر گئے، اس کے بارے میں سوال نہیں کرتے ہو. آپ عبداللہ بن عمر کے بھی گفتگو پڑھیں تو وہ جناب حسین کا قاتل کن کو مانتے تھے؟ اہل عراق کو. تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں سالم، اہل عراق، تم معمولی معمولی باتوں کے بارے میں کتنے سوال کرنے والے ہو اور بڑے بڑے جرائم کا ارتکاب کرنے والے ہو. میں نے اپنے والد سے سنا. والد کون ہے؟ عبداللہ بن عمر. انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ ان الفتنہ تجیء من ہاہنا، کہ فتنہ یہاں سے آئے گا، اور آپ نے اشارہ مشرق کی طرف کیا تھا. یہ حدیث ہے مسلم کی 2905 2905. تو یہاں سالم کے الفاظ سے پتہ چلا کہ فتنوں کی سرزمین نجد کا کون سا علاقہ ہے؟ پھر عراق. اور تاریخ بھی یہی بتاتی ہے جی، وہیں سے برپا ہوا. خارجی کہاں سے نکلے؟ معتزلی کہاں سے نکلے؟ رافضی لوگ کہاں سے نکلے؟ تقدیر کا انکار کرنے والے کہاں سے نکلے؟ عراق سے. جناب حسین کو شہید کہاں کیا گیا اور کنہوں نے کیا؟ عراق والوں نے. جناب علی مدینہ چھوڑ کے عراق آ گئے تو عراق والوں نے اتنا تنگ کیا کہ بڑے پریشان رہتے تھے. جناب عثمان کو شہید کرنے کی پلاننگ عراق میں تیار ہوئی. تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟
ہنالک الزلازل والفتن، وہاں پہ زلزلے ہوں گے اور کئی فتنے ہوں گے، جی، اور اسی جگہ شیطان کا سینگ جو ہے وہاں سے شیطان کا سینگ نکلتا ہے، سورج ادھر سے نکلتا ہے نا، جی، تو شیطان کیا کرتا ہے، سورج کے طلوع ہونے کے وقت وہ اپنا سر سورج کے سامنے کر دیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو سورج کی پرستش کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، وہ میری عبادت کریں، تو سجدہ کرنے والے اپنی طرف سے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں سورج کو، لیکن ہو جاتا ہے کس کو، شیطان کو۔ تو جب سورج نکلتا ہے تو وہ شیطان کے دو سینگوں کے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ اس کے بعد باب نمبر 6، باب الفتنۃ من المشرق، فتنہ کس جانب سے آئے گا، مشرق کی طرف سے۔ یہ بھی اسی حدیث کی آپ وضاحت سمجھ لیں۔ حدیث نمبر 1920 1920 قاف، اس حدیث کی بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا، امام بخاری کا اور امام بخاری کو امام مسلم کا۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال، روایت ہے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یشیر الی المشرق، میں نے دیکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ آپ اشارہ کر رہے تھے کس جانب، مشرق کی جانب، مشرق کی جانب، اور آپ نے فرمایا ہا ان الفتنۃ ہا ہنا، خبردار فتنہ یہاں پہ ہوگا، ان الفتنۃ ہا ہنا، فتنہ یہاں پہ ہوگا، من حیث یطلع قرن الشیطان، جہاں سے شیطان کا سینگ طلوع ہوتا ہے فتنہ وہاں پہ ہوگا۔ باب نمبر 7، باب اقتراب الفتن، فتنوں کا قریب آنا، وفتح ردم یاجوج و ماجوج، اور یاجوج و ماجوج کی دیوار کا کھل جانا۔ جی، حدیث نمبر 1921 1921 قاف، اس حدیث کے بیان کرنے پہ اتفاق ہے کس کس کا، امام بخاری کا اور امام بخاری کا امام مسلم کا۔ عن زینب ابنت جحش رضی اللہ عنہا، روایت ہے زینب بنت جحش سے، جی، اور یہ کیا لگتی ہیں نبی علیہ السلام کی بیوی، وائف، جی، میری اور آپ کی کیا لگتی ہیں، ماں۔ مومنین، جی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل علیہا فزعا، بے شک نبی علیہ السلام داخل علیہ ان کے پاس آئے، کن کے پاس، زینب بنت جحش کے پاس، اس حال میں کہ آپ گھبرائے ہوئے تھے، اور مسلم کی روایت میں آتا ہے محمرن وجہ، اور آپ کا چہرہ بھی کیا تھا، سرخ ہو چکا تھا گھبراہٹ کی وجہ سے۔ یقول، آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ، پتہ چلا گھبراہٹ کے لمحات میں پناہ لینی چاہیے کس میں، اللہ کے اذکار میں۔ ویل للعرب من شر قد اقترب، عربوں کے لیے ہلاکت ہے اس شر سے جو قریب آ چکا، یعنی کہ عرب ہلاک ہوں گے اس شر کی وجہ سے جو قریب آ چکا۔ فتح اليوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه، آج یاجوج و ماجوج کی دیوار میں سے اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، کتنا حصہ، وضاحت آ رہی ہے آگے۔ وحلق باصبع الابهام والتي تليها، اور آپ نے اپنے انگوٹھے والی انگلی کے ذریعے، اور اس انگلی کے ذریعے جو انگوٹھے کے سے متصل ہے، آپ نے کیا بنایا، دائرہ بنایا۔ کیسے، صحیح، اتنی جگہ کھول دی گئی ہے دیوار میں سے، اتنی جگہ، کھول گئی، کون سی دیوار جانتے ہیں نا آپ، یہ جی، اس دیوار کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا ہے، ذوالقرنین نے جو بنائی تھی، دو پہاڑوں کے درمیان کیسے بنائی تھی، تانبے
سیسا پگھلا کر تانبا، یعنی کہ دیوار بنائی اور اس کے اوپر سیسا جو ہے وہ پگھلایا گیا، جی جی تو بہت ہی مضبوط دیوار ہے جو ان کے لیے کھولنا ممکن نہیں ہے اتنے عرصے سے، لیکن آپ نے ایک دن بتایا کہ آج اتنا حصہ کھول دیا گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شر جو ہے وہ قریب آ رہا ہے۔ شر کن کا؟ یاجوج ماجوج کا۔ جی اور کیونکہ یاجوج ماجوج قیامت کی نشانی ہے، جی تو اس کا مطلب ہے کہ اس زمانے میں پھر کئی اور بھی شر سامنے آئیں گے۔ قالت زینب بنت جحش، زینب بنت جحش نے کہا کہ فقلت یا رسول اللہ، تو میں نے کہا اللہ کے رسول، انہلک وفینا الصالحون، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیکوکار لوگ موجود ہوں گے؟ نیکوکار لوگ موجود ہونے کے باوجود ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ قال نعم، آپ نے کیا کہا؟ جی ہاں، بالکل۔ اذا کثر الخبث، جب شر کیا ہو جائے؟ زیادہ ہو جائے، عام ہو جائے، جب گندگی عام ہو جائے، جب شر عام ہو جائے، تو پھر جو چند ایک نیک لوگ ہوتے ہیں وہ بھی جب عذاب آتا ہے تو وہ بھی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تھا باب ہمارا، جس سے پتہ چلا کہ فتنے قریب ہیں اور یاجوج ماجوج کی دیوار جو ہے وہ تھوڑی سی کھل گئی ہے، تھوڑا سوراخ ہو گیا، ان کو اس میں سوراخ ہو گیا ہے۔ باب نمبر 8، باب نزول الفتن کمواقع القطر، فتنوں کا نازل ہونا بارش کے گرنے کے مقامات کی طرح۔ حدیث نمبر 1922، 1922 میم۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے امام کون سے امام ہیں؟ مسلم۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ عنہ قال، روایت ہے جناب ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے، ان کا نام کیا ہے؟ نفیع بن حارث الثقفی۔ جی قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، انہا ستکون فتن، بے شک بات یہ ہے کہ ان قریب کئی فتنے ہوں گے، ان قریب کئی فتنے ہوں گے، کئی فتنے ہوں گے، الا خبردار، ثم تکون فتنہ، پھر ایک عظیم فتنہ ہوگا، پھر کیا ہوگا؟ ایک عظیم فتنہ، عظیم فتنہ ہوگا، القاعد فیہا خیر من الماشی فیہا، اس فتنے میں بیٹھنے والا اس فتنے میں چلنے والے سے بہتر ہوگا۔ بڑے اہم الفاظ ہیں پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ آج کہیں پہ فتنہ ہو، دو مسلمان گروہ لڑ پڑیں، تو کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ان کا حصہ بننے کا، وہ کسی نہ کسی گروپ کا حصہ بن جاتے ہیں، جبکہ ایسے فتنوں کے موقع پہ پیچھے رہنا چاہیے۔ سلو کروائیں تو کروائیں، سلو نہیں کروا سکتے تو ان دونوں کا حصہ بننے سے کیا کریں؟ گریز کریں۔ تو آپ فرماتے ہیں القاعد فیہا، اس فتنے میں بیٹھا رہ جانے والا، یعنی کہ کوئی کردار ادا نہ کرنے والا، خیر بہتر ہوگا من الماشی فیہا، اس سے جو اس فتنے میں چل رہا ہوگا، تھوڑے بہت اس فتنے میں مشغول ہوگا، شامل ہوگا، تھوڑا بہت مصروف ہوگا۔ والماشی فیہا، اور اس فتنے میں چلنے والا، خیر بہتر ہوگا من الساعی الیہا، اس سے جو اس فتنے کی طرف دوڑ کر جا رہا ہو۔ جی الا خبردار۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کیا کیا تھا جی، امیر معاویہ اور جناب علی کے درمیان لڑائیوں کے موقع پہ بہت سے صحابہ کرام دونوں سے لگ رہے، جی نہ اس لشکر کا حصہ بنے نہ اس لشکر کا حصہ بنے۔ خصوصی طور پہ نام سامنے آتا ہے کہ اس کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام، الا خبردار، فَإِذَا نَزَلَتْ،
جب یہ فتنہ نازل ہو اور واقعات یا واقع ہو، فمن کان لہ ابل، پس جس کے پاس اونٹ ہوں، فلیلحق بابلہ، وہ اپنے اونٹوں کے پاس چلا جائے، اپنے اونٹوں سے جا ملے۔ کیا مطلب ہے؟ اور شہر چھوڑ دینا، فتنوں والے جہاں فتنے آ رہے ہوں گے شہروں کو چھوڑ کے جنگلوں صحراؤں میں اپنے اونٹوں کے پاس چلے جانا۔ ومن کانت لہ غنم، اور جس کے پاس بکریاں ہوں، فلیلحق بغنمہ، وہ اپنی بکریوں سے جا ملے، گھر والی بکریاں نہیں بلکہ جو جنگل صحرا میں اس نے رکھی ہوئی ہیں، جہاں اس کا باڑا ہے، جی جہاں اس کا ڈیرا ہے، ادھر چلا جائے۔ ومن کانت لہ ارض، اور جس کے پاس زمین ہو، فلیلحق بارضہ، وہ اپنی زمین سے جا ملے۔ اس زمین سے مراد وہ زمین ہے جو کہاں ہے؟ جنگل میں، صحرا میں۔ جی بابا قال، کہا کس نے؟ ابو بکر ابو بکرہ نے، کہ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، ارأیت من لم یکن لہ ابل ولا غنم ولا ارض، مجھے بتائیں اس شخص کے بارے میں جس کے پاس نہ اونٹ ہوں، نہ بکریاں ہوں، نہ کوئی زمین ہو۔ قال، تو آپ نے کہا، یعمد الی سیفہ، وہ اپنی تلوار کا کس کرے، تلوار اٹھائے، فیدق علی حدہ بحجر، تو اس تلوار کی دہار کو ایک پتھر کے ساتھ کیا کرے؟ کوٹے۔ تلوار کی جو دھار ہے نا، جو کاٹنے والا حصہ ہے، تیز آگے والا جو حصہ ہوتا ہے، اس کو کسی پتھر کے اوپر مار کے کیا کر دے؟ خراب کر دے، تلوار رہ جائے لیکن کاٹ کے بغیر۔ سمجھا رہی علماء کرام؟ جی یعمد الی سیفہ، اپنی تلوار کا کس کرے، فیدق علی حدہ بحجر، تو وہ کوٹ دے اس کی دہار کو کسی پتھر کے ساتھ۔ ثم لینجو ان استطاع النجا، پھر وہ بچے، دور رہے، اگر وہ نجات پانے کی استطاعت رکھتا ہو، پھر وہ بچ جائے کس سے؟ اس فتنے سے۔ اللہم اے اللہ، حل بلغت، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا؟ قال، کہتے ہیں کون؟ ابو بکرہ۔ فقال رجل، تو ایک آدمی نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت، مجھے یہ بتائیں کہ ان اکرہت، اگر مجھے مجبور کر دیا جائے، کس معاملے میں؟ فتنے میں داخل ہونے کے معاملے میں، فتنے میں کسی ایک گروہ کا حصہ بننے کے معاملے میں، اگر مجھے مجبور کر دیا جائے، حتی ینطلق بی، یہاں تک کہ مجھے لے جایا جائے، الی احد الصفین، دو صفوں میں سے کسی ایک صف کی طرف، لڑائی ہو رہی ہے، ادھر بھی مسلمان ادھر بھی مسلمان، مجھے ایک گروہ لے گیا اور اپنی صف میں جا کھڑا کر دیا۔ مجھے بتائیں، اگر مجھے مجبور کیا جائے یہاں تک کہ مجھے لے جایا جائے دو صفوں میں سے کسی ایک میں، او احد الفئتین، یا دو گروہوں میں سے کسی ایک گروہ میں، تاکہ میں لڑوں، فضربنی رجل بسیفہ، تو کوئی آدمی اپنی تلوار مجھے مارے، تلوار کی ضرب مجھ پہ مارے، او یجیء سہم، یا کوئی تیر آئے، فیقتلنی، تو مجھے قتل کر دے۔ میں جانا نہیں چاہتا تھا، مجھے لے جایا گیا ہے دھکے سے، مجبور کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی آدمی تلوار چلائے اور مجھے مار دے، میں تو نہیں تلوار چلاؤں گا، میں نہیں کسی کو قتل کروں گا، میں کسی کو قتل نہیں کروں گا، لیکن اگر کسی کی تلوار مجھے لگے یا کوئی تیر آئے اور مجھے قتل کر دے، قال، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، یبوء باسمہ و اسمک، وہ آدمی اپنا گناہ بھی لے کر جائے گا اور تیرا گناہ بھی۔ کون سا آدمی؟ مارنے والا، جسے قتل کیا ہے۔ اور کچھ علماء کرام نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ جو لے کر جائے گا، جو فتنے میں داخل کرے گا، جو اس لڑائی کا حصہ بنائے گا، وہ خود بھی لڑ رہا ہے تو اپنا گناہ بھی لے گا، جس کو لے کر گیا ان کا گناہ بھی لے گا، یہ بھی کہا گیا ہے۔ اور یہ بھی معقول بات ہے کہ رجل پیچھے گزرا ہے تو کہا جائے کہ جس نے تلوار ماری ہے، قتل کر دیا ہے، تو وہ اپنا گناہ بھی لے کر جائے گا اور تمہارا گناہ بھی لے کر جائے گا۔ وَيَكُونُ، اور ہو جائے گا، من اصحاب النار، جہنم والوں میں سے۔ تو یہ حدیث ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ جب دو مسلمان گروہ قبیلے آپس میں لڑ رہے ہوں
تو آپ سلو کروائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ان دو گروہوں میں سے کسی گروہ کا حصہ بن جائیں یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اگر سلو نہیں کروا سکتے تو پھر آپ ان سے دور رہیں، فتنے سے کیا رہیں؟ دور رہیں۔ نہ اس گروہ کا حصہ بنے نہ اس گروہ کا حصہ بنے، نہ ان کا ساتھ دیں نہ ان کا ساتھ دیں۔ تو یہ فتنوں کے نازل ہونے کے بارے میں حدیث تھی۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ کل انشاءاللہ ہمارا آخری درس ہوگا کس کتاب کا؟ الوافی کا، اور انشاءاللہ کل ہی اس بات کا اعلان کریں گے کہ الوافی کے بعد کون سی کتاب ہے جس کا آغاز کیا جائے گا۔ انشاءاللہ وہ کتاب عقیدہ کے بارے میں ہوگی۔ کس کے بارے میں ہوگی؟ عقیدہ کے بارے میں کتاب ہوگی۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ آئندہ جو درس ہوگا وافی کی جگہ پہ اور عقیدے کا ہوگا وہ صرف 2 دن ہوا کرے گا، ہفتے میں 2 دن، منگل اور بدھ انشاءاللہ۔ اور موجودہ درس 1.5 گھنٹے کا ہے، تو آپ کے لیے یہ بھی خوشخبری ہے کہ وہ درس ہوا کرے گا 1 گھنٹہ 10 منٹ 1 گھنٹہ 15 منٹ، بس اتنا ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ تخفیف کی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن درخواست آپ سے یہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ رہیں اور یہ ساتھ جنت میں جانے تک قائم رہے، یہ ساتھ ٹوٹنے نہ پائے۔ اللہ ہم سب کو استقامت دے۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں، آپ نے حدیث پڑھی، میں نے بھی یہ پڑھی، کتنی ایسی حدیثیں تھیں جو پڑھتے ہوئے نئے سرے سے ان کے اوپر غور کرنے کا موقع ملا، ان احادیث کا پیغام اپنے دل و دماغ میں راسخ کرنے کا، نقش کرنے کا موقع ملا۔ یہی صورتحال ہماری عقیدے میں ہوگی۔ جب ہم عقیدہ پڑھیں گے تو ہمیں احساس ہوگا کہ عقیدے کے کتنے ہی مسائل ہیں جو ہم نہیں جانتے، اور عقیدے کے کتنے ہی مسائل ہیں جن میں ہم غلطی کر رہے ہیں، اور عقیدے کے کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جن کے دلائل ہمیں معلوم نہیں ہیں اور ہم دوسروں کو مطمئن نہیں کر پاتے۔ تو اس لیے تیار ہو جائیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، دوسروں کو بھی تیار کریں۔ الوافی کے جو واٹس ایپ گروپ ہیں یہی انشاءاللہ عقیدہ گروپ کی شکل اختیار کر لیں گے، اور ان گروپوں میں اعلان آ جائے گا کہ کون سی کتاب ہم پڑھنے والے ہیں، اور انشاءاللہ جو کتاب پڑھیں گے اس کا PDF بھی آپ کو بھیج دیا جائے گا تاکہ آپ وہ پرنٹ نکلوائیں اور پھر درس کا حصہ بنیں۔ تو کل درس ہوگا انشاءاللہ وافی کا، اور آئندہ درس پھر منگل کو ہوگا، منگل کو ہوگا آئندہ درس کس کا؟ وہ نئی کتاب کا۔ تو وہ پھر منگل بدھ 2 دن ہوا کرے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ بس ہم غور و فکر کر رہے ہیں چند احباب کے ساتھ مل کے کہ عقیدے کی کس کتاب کا آغاز کیا جائے۔ سبھی کتابیں بڑی اچھی ہیں، جس کتاب کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ یہ شروع کر دیں۔ کتاب توحید کو آپ لے لیں، آپ شرح سنہ امام بربہاری کی لے لیں، آپ نواقض الاسلام لے لیں، آپ القواعد الاربع لے لیں، اور کشف و شبہات لے لیں۔ یہ سب کتابیں بڑی شاندار ہیں، اور عقیدے پہ پھر کئی نئی کتابیں بھی آ چکی ہیں جو ترتیب کے لحاظ سے بہت اچھی ہیں۔ ترتیب کے لحاظ سے کیا ہے؟ بہت اچھی ہیں، اسلوب ان کا آسان ہے۔ تو غور کر رہے ہیں، انشاءاللہ کل بہرحال اس کتاب کا بھی اعلان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو استقامت دے اور عقیدہ، قرآن، احادیث بار بار پڑھنے کی توفیق دے آخری دن تک۔ میں بار بار آپ سے درخواست کرتا ہوں، اپنے آپ سے بھی، کہ جس دن ہمیں قبر میں اتارا جائے اس دن بھی ہم نے حدیث کا درس لیا ہو یا دیا ہو، تفسیر کا درس لیا ہو یا دیا ہو، عقیدے کا درس دیا ہو یا لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان، اسلام و توحید پہ فرمائے۔ جتنے بھی ہمارے بھائی بیمار ہیں، خصوصاً وہ جو وافی کے دروس میں شریک ہیں، وہ خود بیمار ہیں یا ان میں سے کسی کے والدین یا بہن بھائی یا وائف یا بچے بیمار ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ عافیت دے۔ ہمارے ان دروس میں شریک ہمارے وہ بہن بھائی جن کے پاس اولاد نہیں، اللہ انہیں نیک صالح اولاد دے، اور جن کے پاس اولاد ہے اللہ تعالیٰ انہیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنے کی توفیق دے۔ اور پھر ہماری یہ دعائیں سب مسلمانوں کے لیے ہیں، بلکہ یہ بھی دعا کریں گے کہ مظلوم مسلمان جہاں پہ بھی ہیں، جدھر بھی ہیں، اللہ ان کی مدد فرمائے۔ کتنے مسلمان ہیں جن پہ ظلم ہو رہا ہے دنیا میں، ہم نہیں جانتے کہ وہ بیچارے کتنے پریشان ہیں، تو ہمیں ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے۔ کم از کم یہ کام ہم کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔